ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا رد نہیں کی اور ہمیشہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ آج ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کر جائیں، ہم لڑائی جھگڑا ہمارا کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا میں آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اگر آپ سے ذرا بھی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا تو وہ مظلوم بن گیا تو آپ کو اس کا حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ اور اگر اس کی زبان سے کوئی بد دعا آپ کے لیے نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرمائیں گے، کبھی رد نہیں کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی ہمیشہ قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کا فسق، اس کا فجر اس کی اپنی ذات تک ہوگا، اس کی اپنی ذات کتنی ہی متنازعہ کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے اس ظالم کے خلاف اللہ کے ہاں دعا کر دی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کبھی اس دعا کو رد نہیں کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجے تو آپ کو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اور جو اس ظالم کے خلاف وہ دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اتنی بڑی سینسیٹیوٹی ہے انسانیت کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں، یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو اس لیول تک، اس درجے تک حقوق العباد کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو اتنا زیادہ حقوق العباد کا اور انسانیت کا درس دیتا، لیکن آج لوگ اسلام سے نکل کر دوسرے مذاہب میں انسانیت کو ڈھونڈتے ہیں، انسانیت کے نام پر مذہب قائم کر کے لوگوں پر انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کوٹ کوٹ کر اسلام کے اندر بھر دی ہے۔ محبت، مودت، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے ہر وقت بچنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ یہی سکھایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث، یہ جو خاص نصیحت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کی کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، جب مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ بد دعا سنتے ہیں، اور جو وہ بندہ دعا کرتا ہے مظلوم اس ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ اس سزا کا مستحق بھی اس بندے کو ٹھہراتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، انسانیت کو، حقوق العباد کو مضبوطی سے ہمیں تھام کے رکھنا ہوگا، کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے ہمیشہ ہر وقت یہی کوشش کریں اگلے پر ہاتھ نہ اٹھے، اگلے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اگلے کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے، اگر ہو گیا تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر اس بندے نے آپ کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ اللہ کے ہاں قبول و منظور ہی ہوگی، اور پھر آپ کو اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی وہ آپ کا گریبان پکڑے گا اور آپ کی ساری نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈال لے گا۔ اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، اگر آپ نے حقوق العباد کا خاص خیال نہ رکھا ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی ریکوائرمنٹس ہے آپ کی، اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے تو جب بھی سفر پر نکلیں تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو کیا کریں، اللہ سے خاص طور پر ہدایت کی دعا کیا کریں، اللہ سے خاص طور پر جو دینی ضروریات ہیں آپ کی ان کو پورا کرنے کے اللہ سے دعا کیا کریں ہر وقت۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ خود دیکھتے ہیں جب کوئی سفر پر نکلتا ہے اللہ کی نافرمانی میں اس کا سارا سفر ہوتا ہے، میوزک، گانے، ڈانس، موویاں، یہ سب کچھ ان کی گاڑی کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اور وہ اتنا بڑا موقع گوا دیتے ہیں اس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جو بندہ سفر کے اندر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اپنی گاڑیاں، پرائیویٹ گاڑیاں تو علیحدہ ہیں، جب آپ کسی لوکل گاڑی پر بھی جا رہے ہوں تو وہاں پر پبلک گاڑیوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے،
اونچی آواز سے گانے لگے ہیں، اونچی آواز سے مووی لگی ہوئی ہے، سب اس کے اندر مصروف ہیں. کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، اگر ہم دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو سنیں گے، ہمیں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدہ، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی رد نہیں کرتے. آج اگر کوئی انسان، کوئی والد، کوئی والدین یہ بات چاہتے ہیں اس کی اولاد نیک ہو جائے، اس کی اولاد دین راستے پر چل پڑے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے خاص طور پر دعائیں کیا کریں، بڑھ چڑھ کر دعا کیا کریں، تہجد میں اٹھ کر دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اذان اور اقامت کے درمیان میں بیٹھ کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے. اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے جب وہ دل سے نکلی ہو. دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، اللہ کے رستے پر چل پڑے. اس کے لیے وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنیں گے اور اس کی اولاد کو دین کا داعی بنا دیں گے، دین کے رستے پر چلنے والا بنا دیں گے اور جنت کا مہمان بنا دیں گے. ایسے وہ عمل کرنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تین لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.